سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں دل کی گہرائیوں سے بہت خوش آمدید۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے توہین رسالت سے متعلق موضوع پر۔ کل پاکستان میں ایک بار پھر توہین رسالت کو بنیاد بنا کر ایک انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا، اور اس بار جس شخص کو ہجوم نے قتل کیا اس کا تعلق سری لنکا سے تھا، اور وہ ایک کمپنی میں مینیجر تھا، اور ہجوم نے جس وحشیانہ انداز سے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کو آگ لگائی، اس سے تمام درد دل رکھنے والے حساس طبیعت کے مالک لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہے اور بہت زیادہ غمناک ہے۔ پہلے تو یہ کہ جو بنیاد بنا کے اس کو قتل کیا گیا، پھر وہ شخص جس کا وہ جو مہمان کے طور پر یہاں تھا، پھر وہ شخص جس کو نہ زبان آتی تھی اردو، نہ عربی، نہ باقی چیزیں، تو اس بندے کے اوپر یہ الزام لگا کر کہ اس نے رسالت مآب کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو قتل کیا۔ اور پھر اس ہجوم میں اور اس قتل میں ملوث لوگوں نے جس طرح سے ٹی وی کیمروں کے سامنے ببانگ دہل علی الاعلان اور بڑے فخر سے اس فعل شنیع کو تسلیم کیا اور اس کو بڑے فخر سے کریڈٹ لیا، ان سب کو دیکھ کر انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر انسانی خون اور انسانی جان کس قدر ارزاں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ اور بنیاد جو بنایا گیا وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور آپ کی شان کو، وہ ویڈیو ابھی آپ ملاحظہ بھی کریں گے، اس کے اندر وہ شخص جو یہ اقرار کر رہا ہے وہ بہت فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے واصل جہنم کیا، اور وہ اس بندے کی زبانی جس نے یہ اقرار کیا وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیکر تھا لگا ہوا اور اس کے اوپر لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور پہ درود شریف پڑھو، بس اس اسٹیکر کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے اتار کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گستاخی یعنی آپ نے کس چیز کو گستاخی کا نام دیا، ٹھیک ہے، وہ اسٹیکر پھاڑا گیا بقول ان لوگوں کے، اور اس اسٹیکر پر بھی لبیک یا حسین لکھا ہوتا، بس۔ تو اس کو بنیاد بنا کے بہرحال اب کہانیاں آئیں گی، لوگ اس پہ قصے بیان کریں گے جو بھی ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت اس قسم کے واقعات ہماری اپنی زندگیوں میں گزشتہ چند سالوں میں جس انداز سے انتہا پسند لوگ مذہب کا نام لے کے، سرکار کا نام لے کے، مقدسات کا نام لے کے جس انداز سے لوگوں کی جان اور مال کے در پہ ہو چکے ہیں، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور گفتگو جو ہم اس پہ کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یعنی اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے کہ اس کی جو فقہی پہلو ہے توہین رسالت، اور اس حوالے سے فقہاء کرام کے درمیان کوئی باہم اختلافات ہے یا نہیں، اور اگر اختلاف ہے تو وہ کس قدر ہے، اور کیا اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے یا نہیں، اس کی کوئی یہ جو توہین رسالت یا ہمارے ہاں جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اسکولوں میں، مدرسوں میں، سڑکوں پہ، مسجد کے ممبروں سے، ہر جگہ سے، یونیورسٹی اور کالجوں سے بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے، تو ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اس کی کیا حیثیت اور ہے یا نہیں، کیونکہ اس پہ بہت کام لوگوں نے کیا ہے اس کی قانونی یا شرعی حیثیت کے اوپر۔ ہم یہاں پر جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ محض یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو مذہبی استدلال ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یا جن کا یہ خیال ہے کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیا کوئی دلیل ہے؟ اگر وہ دلیل ہے تو اس دلیل کی بنیاد وہ سب سے پہلے قرآن مجید سے اگر لیتے ہیں تو وہ کن آیات سے لیتے ہیں، اور پھر ان آیات کو آپ خود تفسیر سے کسی ترجمے سے جا کے دیکھ لیجئے گا، میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس سے یہ استدلال بنتا ہے یا نہیں۔ اور پھر دوسرا ہم اہل سنت جو حدیث کی مصادر ہے اس میں دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا حکم ہے یا نہیں، اور پھر ہم اہل تشیع مصادر میں بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر اس حوالے سے کیا ہدایات موجود ہے، اور پھر دونوں طرف کے جو فقہا ہے اس کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا،
اور اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر یہ کوئی شرعی حکم ہے اور کہیں پر یہ واضح کیا بھی گیا ہے تو کیا پھر کسی بھی جرم اور سزا سے متعلق جو احکامات یا قوانین ہے کیا فرد کو اس پہ عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ہر شخص اٹھ کے خود ہی سڑک پہ عدالت لگائے اور خود ہی فیصلہ کرے، اور ایسا کرنے کا پھر کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو لوگ خود اٹھ کر لوگوں کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کر، توہین مذہب کا الزام لگا کر جو لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی تاریخی اور مذہبی استدلال ہے تو وہ کیا ہے؟ اور پھر ہم گستاخی پر جو انڈیویجول جو لوگ خود ہی اٹھ کے جو قتل کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کہانی کی ابتدا پھر کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے سلمان رشدی پر جو تمام مسلمان ملاؤں نے فتویٰ دیا تھا قتل کا، اور اس میں ایک ملک کے ایک سربراہ نے سمجھ لیجئے اس کا ایک فتویٰ تھا، یعنی خمینی کا، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ مختلف اسلامی ممالک میں توہین مذہب کا جو قانون ہے وہ کس طرح ہے اور کہاں پر کیا قانون ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی قانون کی بنیاد، کسی حکم کی بنیاد آپ جب مذہب کو قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں حکم یا فلاں جو عمل ہے اس کا کوئی ثواب ہے یا وہ کوئی خدائی حکم ہے یا ہمارے مذہب کے بانیوں کی طرف سے حکم ہے، تو اس کا جو سورس ہے، اس کی جو اس کے لیے جو آپ نے دلیل لینی ہے وہ پھر وہ مذہبی متون ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بحیثیت مسلمان اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں حکم جو ہے یہ خدا اور رسول کا ہے تو پھر اس کے لیے وہ سورس کیا ہوگا، یعنی وہ حکم کہاں سے لیا جائے گا؟ کیا کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح تو پھر وہ جو یہود کے علماء سے متعلق ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ٹھیک ہے، خود کتابیں لکھی، خود فتوے لکھے اور پھر اس کو ڈال دیا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں میں تو سورس آف شریعہ پہ ایک لحاظ سے تمام فقہ کے اور اصول فقہ کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کے ہاں عام طور پر جو مانا جاتا ہے 4 مشہور مصادر ہے یا سورسز آف شریعہ ہے، اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، تو اس میں سے سر فہرست دونوں کے ہاں اور باقی لوگوں کے ہاں بھی قرآن ہے اور اس کا سنت ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے سنت کا یا حدیث کا بالکلیہ انکار کیا ان کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کے نزدیک بہرحال پھر قرآن ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان 2 جگہوں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا اس حوالے سے کوئی واضح حکم ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کن الفاظ میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کس طرح سے آپ خدا کا یا رسول کا حکم یا فیصلہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں جو سورس، بنیادی سورس ہے، بنیادی مصدر شریعت ہے، وہ تو قرآن پاک ہے۔ تو اس کو تو تمام اہل علم اس بات کے قائل ہے کہ قرآن کے اندر جن جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حدود جس کو کہا جاتا ہے، اور سنت کو بھی ملا کے تو وہ 4-5 ہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو پھر قرآن میں جس طرح کچھ جرائم کی سزائیں صراحت کے ساتھ بیان ہے، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، یا اسی طرح ان النفس بالنفس، اس قسم کی آیات جس میں واضح ہے کہ بھئی اس جرم کی یہ سزا ہے۔ تو کہیں پر قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی رسول یا کسی بھی مقدس شخص کی توہین کرے تو پھر اس کی کوئی سزا قتل ہے، یعنی صراحت کے ساتھ کہیں پر کوئی آیت اس طرح سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک آیت جس میں ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم غیروں کے معبودوں کو، ان کے مقدسات کو گالیاں نہ دو، پھر وہ دشمنی میں آ کے خدا کو گالی دیں گے۔ تو اس قسم کی ایک یہ جو آیت موجود ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو پھر اس کی گردن اتار دو، ٹھیک ہے؟ اب نہیں ہے تو پھر جب ہم اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا اور لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی استدلالات ہے، یعنی واضح نص سے صریح کوئی 2 ٹوک حکم نہیں ہے، کچھ آیات اور ان آیات سے لوگوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جب سے اولیاء مقبول جان صاحب ٹائپ لوگ اور اس طرح کے 2-4 مصلحین امت پیدا ہوئے اور جنہوں نے میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اخباروں میں لکھنا شروع کیا، تو نہ ان کو آیات کے سیاق و سباق کا پتہ، نہ وہ
فقہا اور محدثین اور پوری امت کی جو علمی روایت ہے اس میں اختلافات اور ان اختلافات کی بنیادوں کا، تو وہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایک مذہب کا ایک مبلغ کے طور پر ان کو شوق ہے بہرحال، تو انہوں نے اس طرح سے کیا تو اور زیادہ غلط فہمیاں ہو گئی۔ تو جو آیتیں اس حوالے سے پیش کی جاتی، 3 آیتیں عام طور پر جتنا ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، تو ان سب نے انہی 3 آیات کو یا ان میں سے 2 آیتوں کے اوپر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 15 ہے، وہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ لِإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ ٹھیک ہے، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دے اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے سرداروں سے قتال کرو، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم مومن ہو ان سے قتال کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا اس سے کہاں تک یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی ایک آیت، اس کو سب لوگ لے کر اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، آیت جو ہے سورہ احزاب کی ہے اور 75 اور 57 اور 58 نمبر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس سے بھی کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں یا ان آیتوں کو۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 اور 65، تو یہ کل 3 آیات ہیں جس کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس میں، تو ان تینوں آیتوں کا میں نے آپ کو نمبر بتا دیا، ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی سنا دیا، تو اس آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہ کوئی نص سری ہے، کیا یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے خدا کا، کیا قیامت تک کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ تو ہے جو سورس اول ہے مذہب کا، ٹھیک ہے، جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ دین کا سورس ہے، مستند سورس ہے جس میں کلام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا جو سورس ہے، وہ ہے حدیثیں۔ ٹھیک ہے، اب حدیثوں کے اندر اہل تشیع اور اہل سنت کے الگ الگ مصادر حدیث ہے، اور بہت ساری حدیثیں وہ جو دونوں میں مشترک ہے اور بہت سی حدیثیں وہ جو بالکل مختلف بھی ہے۔ اب ہم موضوع زیر بحث سے متعلق جب تلاش کرتے ہیں کہ کیا کسی حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ سرکار دو عالم کا یا حضور کا کوئی فرمان موجود ہے جس میں آپ نے کہا کہ جس نے میری گستاخی کی اس کو قتل کر دو، تو اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اہل علم کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، قابل استناد نہیں ہے۔ اور جو اہل سنت نے اپنے ہاں اہل سنت کی حدیث کی جو کتابوں کی درجہ بندی کی ہے، سب سے پہلے سیاہ ستہ، ٹھیک ہے، اس سیاہ ستہ میں سے بھی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے ہاں اس کی اہمیت ہو جاتی ہے اگر حدیث سیاہ ستہ میں ہو، پھر وہ حدیث بخاری میں ہو، پھر اگر وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر اس حدیث کی اہمیت ہو اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ جو ہے وہ طبرانی کی معجم الصغیر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو ابن قیم نے احکام اہل ذمہ میں اس کو پیش کیا ہے، دیلمی نے فردوس میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں مختلف الفاظوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے کل بنیاد اس حدیث کی، یعنی یہ حدیث کہاں کہاں کس قسم کی کتابوں میں پائی جاتی۔ روایت اس کے یہ ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے حدیث پیغمبر نے ظاہر صورت ارشاد بات کہی کہ من سب نبیا قتلا ومن سب اصحابہ جلیدا، جو کسی نبی کو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو صحابہ میں سے یا نبی کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو برا بلا کہے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ایک اور جگہ جس کو ہمارے ہاں بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور جن بدبختوں نے کل اس بے گناہ کو قتل کیا ہجوم نے، اس میں سے جس بندے نے آ کے میڈیا پہ بات کی اس نے بھی وہ ٹکڑا پڑھا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، ٹھیک ہے، تو یہ اور اسی میں ہے کہ جو نبی کو کسی کو برا بلا کہے اس کو قتل کر دو، ومن سب اصحابی فجلدوہ، اور جو میرے صحابہ کو برا کہے تو اس کو کوڑے مارو۔ تو اس روایت کا یہی ہے جو اہل سنت کے مصادر حدیث کے اندر اس حوالے سے صراحت کے ساتھ اگر کوئی روایت ہے۔ باقی وہ جو کعب بن اشرف کا، ابن حنطل کا اور ان لوگوں کے جو کچھ روایات واقعات پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو حضور نے اس لیے قتل کیا تھا کہ گستاخ تھا فلاں، تو اس حوالے سے اہل علم نے اس پہ کافی بات کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل یعنی
ان روایات سے تو تمام لوگ دلیل لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان روایات کا کو گستاخ رسول کے لیے بطور سزا نہ ماننے والوں نے ان روایات کا یا ان واقعات کی کیا توجیہ پیش کی ہے، تو آپ محترم غامدی صاحب کی کتاب دیکھ لیجئے، مولانا وحید الدین صاحب نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو ان دونوں کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ان روایات کا اور اس کا پس منظر اس کا انہوں نے بیان فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے اہل سنت کے مصادر حدیث. اب جو اہل سنت کے جو فقہائے کرام ہے ان کے ہاں یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ جو گستاخ ہے رسول کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ قتل بطور حد ہے یا بطور ارتداد ہے، اس پہ بہرحال اختلاف ہے. اسی طرح فقہ حنفی کی روح سے ذمی یعنی جو غیر مسلم ہے وہ گستاخ رسول ہے اور ایک مسلمان گستاخ رسول ہے، تو اس کے سزا میں یہ فرق ہے. اس کا میں مختصراً آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ گستاخ کی سزا اور اس کی توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کے حوالے سے مشہور جو اہل سنت کے ہیں وہ 3 موقف پائے جاتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے اس کو بہرحال وہ واجب القتل ہے اور اس کی توبہ جو ہے وہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیس دائر ہونے سے سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لیں یا سزا ملنے کے بعد توبہ کرے، تو مشہور رائے یہی ہے کہ اس شخص کی توبہ قبول ہی نہیں ہے، وہ بہرحال قابل گردن زدنی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. دوسرا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ ہے تو قتل حدن، لیکن توبہ کی قبولیت کا امکان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے گرفتاری سے پہلے یا مقدمہ درج ہونے سے پہلے توبہ کیا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کی سزا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور توبہ قتل کی سزا اس سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اکثر شوافی اور احناف کی طرف یہ منسوب ہے. ٹھیک ہے، جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہمارے عام طور پر بات کی جاتی ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو گستاخ رسول مسلمان ہے اس کو جو قتل کیا جائے گا وہ ارتداد کی وجہ سے کیا جائے گا، یعنی اس نے چونکہ گستاخی کر کے وہ اسلام سے نکل گیا، اور مسلمانوں کے تمام فقہ کے اندر یہ ہے کہ جو مرتد ہوگا وہ قتل کیا جائے گا، تو ان کی بنیاد یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا موقف ہے. اور تیسرا موقف جو ہے وہ پہلی موقف کی تائید ہی ہے، یعنی اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو قتل کی سزا ہے وہ حدن واجب ہے اور توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں اور موقف ثانی میں فرق جو اس کے اندر ہے کہ فرق اتنا ہے کہ موقف ثانی کے مطابق، یعنی جو دوسرا موقف تھا وہ یہ ہے کہ گرفتاری سے پہلے جو توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی، تو وہ اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی، لوگوں کے نزدیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ممکن ہے کہ آخرت میں اس کی سزا ختم ہو جائے مگر توبہ سے حد جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. تو اس میں یہ ہے، یعنی قتل تو وہ کیا جائے گا. خیر، تو یہ ایک عام طور پر اہل سنت فقہ، میں نے بہت اختصار سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کے ہاں. اچھا، اب اہل تشیع کے ہاں اس پہ صراحت کے ساتھ روایات بھی موجود ہے، اور پھر ان روایات کی بنیاد پہ اہل تشیع کے فقہا بھی بالکل ببانگ دہل علی الاعلان اور صراحت کے ساتھ اس حوالے سے فتویٰ دیتے. اچھا، اوپر ہم نے جو بات کی اہل سنت، تو ان کے ہاں تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو اس قسم کی جو سزائیں ہوتی ہے نا، یہ سزائیں فرد خود نہیں دے گا. یعنی اگر میں بھی کسی کو چوری کرتا ہوا، بدکاری کرتا ہوا دیکھوں تو مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو قتل کر دوں. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی معاملات بھی، یہاں تک کہ جو لعان کا جو مسئلہ ہے وہ بہت، یعنی جس کے اندر ایک شخص اپنی جو گھر والی اس کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو اس میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم خود اس کو قتل کرو، بلکہ وہ یہ ہے کہ جو ثبوت ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق اس کا جرم ثابت کیا جائے. پھر اس کو اگر نہیں آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں نے خود دیکھا ہے تو پھر لعان ہے، یعنی علیحدگی ہوگی. تو وہاں پر بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ قتل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس طرح کے احکامات یا قوانین پر فرد عمل کرے گا تو پھر معاشرے میں انارکی پھیلے گی. پھر ہر شخص انسان ہے نا، لالچی بھی ہے، کمزور بھی ہے، انتقام کی آگ بھی اس کے اندر ہے، کسی پہ بھی الزام لگا کے اس کی گردن اتار دے تو سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے. تو یہ تو اس پہ اتفاق ہے. اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کی ہاں. اہل تشیع کی جو احادیث کی کتابیں اس کے اندر اس حوالے سے کافی ساری روایات موجود ہے، جس کے اندر یہ موجود ہے
کہ رسول کسی بھی رسول کی گستاخی کرنے والا، ائمہ معصومین کی گستاخی کرنے والا اور جناب فاطمہ الزہرا کی گستاخی کرنے والا، ان کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ روایات میں اور پھر فقہا کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اس شخص کو، جو بندہ یہ سن رہا ہے جس کے سامنے گستاخی، وہ اس کو قتل کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے محمد بن یعقوب علی بن ابراہیم سے، وہ ابن ابی عمیر سے، وہ ہشام بن سالم سے، وہ ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا عمن شتم رسول اللہ، اس آدمی سے متعلق جو رسول کو گالی دیتا ہے، یعنی امام جعفر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یقتلہ الادنی فالادنی قبل ان یرفع الی الامام، جو بندہ قریب میں جس نے یہ بات دیکھی سنی وہ اس کو قتل کر دے، اس کو کسی عدالت میں یا امام کے سامنے لے جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایت ہے وسائل الشیعہ میں ہے، باب 17 ہے اور مرتد کی بحث جہاں پر ہے۔ اسی طرح اسی وسائل الشیعہ کے اندر ایک اور روایت ہے جس کے اندر ایک شخص کا ذکر ہے کہ پیغمبر نے ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ گستاخی کرتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں ہے محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے ابو جعفر سے کہا ارأیت لو ان رجلا الآن سب النبی ایقتل، اے امام آپ یہ بتائیے کہ کیا آج بھی اگر کوئی شخص نبی کو برا بلا کہے، گستاخی کرے تو کیا وہ قتل کیا جائے گا؟ تو امام جعفر نے کہا ان لم تخف علی نفسک فاقتلہ، اگر تم اپنے جان جانے کا تمہیں خوف نہیں ہے تو تم اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے مصادر میں اس طرح کی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم کی طرف صحیفہ رضا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ من سب نبی قتل ومن سب صاحب نبی جلد۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو ہم نے اوپر اہل سنت کے مصادر سے آپ کو ایک حدیث بتائی کہ اس کے اور اس کے الفاظ اور مفہوم بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ قتل کیا جائے گا، اور جو کسی نبی کے کسی ساتھی کے شان میں گستاخی کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہے کچھ روایات، اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، میں ان سب کو نہیں پیش کرنا چاہتا۔ کچھ فقہا کے اقوال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شیخ طوسی جو ہے وہ نہایہ میں لکھتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے او واحد من الائمۃ علیہم السلام، یہ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک کے شان میں گستاخی کرے تو سوار دمہ حدرن، اس کا خون رائگاں گیا، یعنی اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو کوئی قصاص بدلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حلال ہے ہر اس آدمی کے لیے جس نے خود سنا ہے اس کو قتل کرنا، یعنی جس نے گستاخی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا یا سنا وہ وہیں پر فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے۔ ما لم یخف فی قتلہ علی نفسہ او علی غیرہ، یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنی جان یا اپنے کسی اور کی جان کو اس کو ڈر نہیں ہے کہ میں نے اس کو مارا یا مارنے کی کوشش کی تو میری جان یا میرے بچوں کی یا میرے متعلقین کی جان جائے گی، اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ادھر ہی فیصلہ کرے۔ فإن خاف علی نفسہ او علی بعض المؤمنین ضرارا فی الحال او المستقبل فلا يتعرض له علی حال، اگر اس کو یہ خوف ہے کہ اس کی خود جان جائے گی یا کسی اور مومن کی تو اس صورت میں وہ پھر وہ توقف کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو صلاح حلبی نے جو فقیہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ من سب رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے، او احد الائمہ یا ائمہ میں سے کسی کو، من آلہ آپ کے آل میں سے، او بعض الانبیاء علیہ السلام یا کسی اور نبی کے ہو، تو فعلی السلطان قتلہ، سلطان یعنی حکمران پر اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ وَإِن قَتَلَهُ مَن سَمِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، اور اگر سلطان سے، عدالت سے، بادشاہ سے پہلے مسلمانوں میں سے کوئی اس کو قتل کر دے تو لم یکن للسلطان سبیل علیہ، تو بادشاہ کو یا حکمران کو، ریاست کو پھر اس قاتل کے اوپر کوئی جو ہے نا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس قاتل کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے تفصیل بہت زیادہ، جتنے بھی آپ فقہ ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں، بڑے بڑے محقق صاحب کا ہو، جواہر الکلام صاحب جواہر الکلام کا فتویٰ بھی ہو، شہید ثانی کو آپ دیکھ لیں، سید علی طباطبائی کو ریاض المسائل میں دیکھ لیں، اسی طرح ارشاد الاذہان کے اندر، ان سب کے اندر یہ موجود ہے، محقق اردبیلی کے نے بھی اس اپنے شرح کے اندر، تو یہ تو سب اہل تشیع کے بڑے بڑے فقہ۔ اب یہ میں نے اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان وغیرہ کے تناظر میں، تو ہمارے مومن دوست جو ہے، ہمارے اہل تشیع، میرے بھائی جو ہے، برادران ہمارے، وہ اس کو بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو حدیثیں موجود ہے،
اہل سنت کے یہاں حدیثیں نہیں ہیں، پھر بھی دیکھیں آپ بات کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اہل تشیع کے یہاں واضح حدیثیں موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور پھر ان حدیثوں کی بنیاد پر اہل تشیع فقہا نے جو فتوے دے وہ میں نے آپ کو ان میں سے چند ایک نمونے کے طور پر کچھ فتوے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بحث ہوتی ہے نا کہ کہاں سے کوئی کچھ، تو میں نے کہا کہ ذرا آپ کو وہ سورسز بتا دوں یا وہ دلائل بتا دوں جس کو یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ اہل تشیع اہل سنت نے کے ہاں تو سمجھ لیجئے فقہ کے اندر تمام فقہا کا اتفاق ہو گیا کہ وہ واجب القتل ہے، لیکن دلیل کیا ہے، یعنی کیا قرآن سے کوئی دلیل صراحت کے ساتھ ہے یا سنت سے، تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اہل تشیع کے تمام فقہا کے نزدیک بھی یہ ہے کہ گستاخ رسول اور گستاخ معصومین جو ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن اس حوالے سے اہل تشیع کے ہاں دلائل جو ہے وہ بہت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا جو فرق ہے وہ ہے کہ اہل سنت کے فقہا کے نزدیک کسی شخص کو انفرادی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے کہ جو گستاخی کرتا ہو دیکھے وہ خود اس کا فیصلہ کرے۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں جب سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی شیطانی آیات کے نام سے، اور پوری مسلمان دنیا میں اس سے ایک دل آزاری ہوئی، ظاہر سی بات ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو۔ اب اس موقع پہ بھی فتوے دیے لوگوں نے، اس میں سے سب سے مشہور جس شخص کا فتویٰ تھا، اور وہ چونکہ ایک اسٹیٹ کے ہیڈ کے طور پر بھی، یعنی ولی فقیہ کے طور پر، خمینی صاحب، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا۔ اب اس فتوے کے اندر بھی یہی ہے نا کہ جو شخص جس شخص کو وہ جہاں ملے وہ قتل کر دے، یہ نہیں کہ اس کو لائے پکڑ کے عدالت میں پھر عدالت فیصلہ دے گی، نہیں، اسی فقہی روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی صاحب نے بھی فتویٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اب خمینی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا بھر کے غیرت مند مسلمانوں کو مطلع کر رہا ہوں، کتاب شیطانی آیات کہ جو اسلام پیغمبر اور قرآن کے خلاف لکھی گئی ہے، اس کے مصنف اور اسی طرح اس کے مطالب سے آگاہ ناشروں کے لیے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شیعوں کے ہاں جو فقیہ یا مجتہد جب مسئلہ بیان کرتا، فتویٰ دیتا ہے، تو وہ اہل سنت فقہا کی طرح یا ان کے جو مفتیوں کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے غیور مسلمانوں سے تقاضا ہے کہ وہ جس جگہ بھی انہیں پائے فوراً انہیں قتل کر دیں، تاکہ پھر کوئی مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنے کی جرت پیدا نہ کرے۔ جو بھی اس راستے میں جان بحق ہوگا وہ شہید ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس کتاب کے مصنف تک دسترس رکھتا ہے لیکن اسے قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو دوسروں کو اس کے بارے میں اطلاع دیتا کہ اسے اس کے اعمال کی سزا مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح اللہ موسوی الخمینی، اور یہ 14 فروری 1988۔ اچھا، اب اس فتوے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس دور میں $3 کروڑ کا انعام بھی رکھا، اور وہ انعام بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی جو ریاست ہے ایران، اس کا یہ اعلان ہے کہ یہ فتویٰ ابھی بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے، اب بھی جو یہ کام کر کے آئے گا بلکہ اس کا انعام بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس فتوے کے بعد، یعنی 88 میں فتویٰ ہے، اس کے کچھ سال بعد جو اس کا رشدی کا جو جاپانی مترجم تھا اس کو چھری سے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اطالوی مترجم تھا اس پہ بھی حملہ ہوا، اور پھر 2 سال کے بعد ناروے میں جو کتاب شائع کرنے والا تھا اس پہ بھی گولی چلائی گئی۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، یا لوگ سڑکوں پہ فیصلے شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سامنے ان سورسز کو یا ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھوں جو لوگ یہ دلائل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان دلائل کی کمزوری، اس کے متبادل جو ان دلائل کو رد کرتے ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ کے یہاں پر یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ بات آئی کہاں سے یا کہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بھائی لوگ سڑکوں پہ فیصلے کر تو اس کی کیا وہ ہے، اسی طرح پھر مختلف ممالک میں جو مسلمانوں کے ہاں کے ممالک ہیں، ان میں کچھ ممالک کی مثال دیتا ہوں جہاں پر توہین مذہب کی جو سزائیں ہیں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویلاگ میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ۔